آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر الہی رحم کا اتوار، جسے ڈیوائن مرسی سنڈے کہا جاتا ہے، مناتے ہیں۔ سال 2000 میں مقدس جان پال دوئم، جو اس وقت کے پاپا اعظم تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہر سال عید پاشکا کے بعد کا جو اتوار ہوگا، یعنی عید پاشکا کا دوسرا اتوار، اس اتوار کو الہی رحم یعنی ڈیوائن مرسی سنڈے کا اتوار منایا جائے گا۔ اور یہ اعلان انہوں نے مقدسہ فوسٹینا کو مقدس قرار دیے جانے کے موقع پر کیا۔ مقدسہ فوسٹینا جو تھیں، پولینڈ میں رہنے والی تھیں، وہاں پر ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ انہوں نے اپنی روحانی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آر لیڈی آف مرسی جو سسٹروں کی جماعت ہیں، ان میں وہ شامل ہوئیں، اور اس جماعت میں شامل ہو کر انہوں نے اپنی ساری زندگی خداوند کے لیے جب وقف کی، تو خدا کی رحمت پر اس نے دھیان و گیان کیا۔ اس نے خدا کی جو مرسی ہے، خدا کی رحمت ہے، اس کو بیان کیا کہ خدا کتنا رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ اور انہوں نے اس ڈیوائن مرسی کا یعنی الہی رحم کا پرچار کیا۔ اور اکثر اوقات ہمارے گھروں میں ایک تصویر لگی ہے جس میں مسیح خداوند کھڑے ہیں، ان کے دل سے 2-3 رنگوں کی شعائیں نکل رہی ہیں، سفید اور بلو کلر کی، اور نیچے لکھا ہے، اے خداوند میرا تجھ پر مکمل بھروسہ ہے، جیزس آئی ٹرسٹ ان یو، یہ عبارت لکھی ہے۔ تو یہ جو تصویر ہے، یہ الہی رحم کی تصویر ہے۔ اس تصویر پر مقدسہ فوسٹینا کا بہت ایمان تھا، اور ہم اپنے گھروں میں بھی تصویر لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں اس تصویر کو لگاتے ہیں اور خدا کی رحمت کو یاد کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کے دل سے، مسیح یسوع کی زندگی سے کیسے جو رحمت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، کیسے یہ جو کرنیں ہیں، یہ یسوع کی زندگی سے رحمت کے یہ چشمے جاری ہیں، اور اس رحمت سے ہمارے گناہوں کو وہ دھو ڈالتا ہے، اس رحمت سے وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس رحمت سے ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی دے دیتا ہے اور ہمیں نجات عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، الہی رحم یا ڈیوائن مرسی ہے کیا؟ یہ خدا کا غیر مشروط پیار ہے، وہ پیار جس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، وہ پیار جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، جس میں کوئی حالت بندی نہیں کی گئی۔ یہ خدا کا غیر مشروط پیار ہے جو وہ اپنے گنہگاروں کے لیے رکھتا ہے۔ اس پیار میں ایماندار اس کی رحمت، محبت اور شفقت کا گہرے طور پر تجربہ کرتے ہیں، اور یہی پاک انجیل کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ چاروں اناجیل جو ہیں، مقدس متی، مقدس مرکس، مقدس لوکا اور مقدس یوحنا، یہ چاروں اناجیل کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ خدا ایمانداروں سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے ان گنہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ یہی یہ اناجیل کا خلاصہ ہے۔ اور خدا کی رحمت اتنی ہی قدیم ہے جتنا خدا خود قدیم ہے۔ خدا کی رحمت جو ہے وہ شروع ہی سے، تخلیق کائنات سے ہی جاری ہے، کیونکہ رحمت اور شفقت خدا کی بڑی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اور جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا رحیم ہے اور اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 4 باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھے نہ چھوڑے گا اور نہ تجھے فنا کرے گا۔ یہ تثنیہ شرح کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں،
جو اس کی رحمت پر توکل کرتے ہیں، یہ خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ خدا انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی انہیں کبھی فنا ہونے دے گا۔ مقدس لوکا کی انجیل میں پہلے باب 40ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ جس میں مقدسہ مریم جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ خدا کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے، نسل در نسل رہتی ہے۔ کن پر؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں، جن کا خدا کی رحمت پر توکل ہے، خدا کی شفقت پر توکل ہے، تو خدا ان پر اپنی رحمت نسل در نسل پشت در پشت کرتا رہتا ہے۔ اور پوپ فرانسس بھی فرماتے ہیں کہ خدا کا نام رحمت ہے، خدا کا دوسرا نام رحمت ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کثرت سے ہمیں معافی عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ الہی رحمت خدا کی اپنی تمام مخلوقات پر مہربان محبت کا اظہار ہے، اور الہی رحمت کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے۔ خدا کی رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کی رحمت ہی ہے کہ ابھی اس وقت ہم خدا کی حضوری میں ہیں، یہ خدا کی شفقت ہی ہے کہ اس وقت ہم خداوند کی پناہ میں ہیں، یہ خدا کا پیار ہی ہے کہ اس نے ہمیں اس وقت زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ اگر خدا رحم نہ کرے، خدا رحیم نہ ہو، تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہم ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ یہ خدا کی شفقت ہی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اور ہمیں دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ خدا کا پیار اور خدا کی رحمت ہی تھی کہ اس نے ہمارے پہلے والدین اماں حوا اور باپ آدم کے گناہ سے پہلے ان کے ساتھ وہ چہل قدمی کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی، مگر ان لوگوں نے اس کے پیار اور رحمت کو ٹھکرایا اور اس رحمت کا جواب اس کے الہی رحم سے انکار کے طور پر دے دیا۔ انہوں نے اس کے پیار، اس کی رحمت کی حقارت کی اور انہوں نے گناہ کیا۔ یہ خدا کا رحم ہی تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کی مذلت دیکھی اور نیچے اترا تاکہ ان کو رہائی دے سکے، اور اس رحمت کو اس نے ظاہر کیا اور اس نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور کیسے اس نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات دی۔ تو یہ خدا کا رحم ہی تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو سوکھے پاؤں بحیرہ کلزم کے رستے سے وہ وعدہ کی سرزمین میں لے کر آتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کا رحم ہی تھا کہ جب لوگوں نے گناہ کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے گناہ کیا، جب انہوں نے خدا اور حضرت موسیٰ کی حقارت کی، ان کے خلاف ہوئے، تو کہا کہ تو ہمیں مصر سے یہاں اس لیے لے کر آیا تاکہ بیابان میں مار ڈالے، ہمیں ہلاک کرے۔ جب انہوں نے من سلوہ کی حقارت کی، جب انہوں نے خدا کی سروٹی کی حقارت کی جو آسمان سے اترتی ہے، اور جب انہوں نے گناہ کیا اور جب وہ ہلاک ہونے لگے، اور جب انہوں نے دوبارہ معافی مانگی اور خدا نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ کو کہ وہ ایک بلے پر پیتل کا سانپ بنائے تاکہ جو کوئی اس پر نگاہ کرے، جو کوئی نگاہ کرے گا تو وہ بچ جائے گا۔ یہ خدا کی رحمت ہی تھی کہ اس نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی اور ان کو بچا لیا۔ میرے عزیزو، زبور 51 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اے خداوند، اپنی رحم دلی کے سبب سے مجھ پر رحم کر۔ یعنی کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کی رحمت، اس کی شفقت بھرپور طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ ساری تاریخی کتابوں میں، زبور کی کتابوں میں، صحائف انبیاء میں خدا کی رحمت کا بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی رحم اور حقیقی پیار مسیح یسوع کے آنے سے ظاہر ہوا جب خدا نے دنیا کی نجات کے لیے مقدسہ مریم کو چنا اور اپنے بیٹے کو دنیا کی نجات کے لیے بھیجا، جس کے بارے میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کا رحم تھا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا اور اس کو بھیجا تاکہ اس کے خون بہانے سے، اس کے جان دینے سے
ہم معاف ہو جائیں، نجات پائیں اور خدا کی رحمت اور محبت کا تجربہ کریں۔ میرے عزیزو، یہ مسیح یسوع کی رحمت ہی تھی، یہ خدا کی رحمت ہی تھی کہ وہ بیماروں پر ترس کھاتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، کوڑیوں کو پاک کرتے ہیں۔ وہ کوڑی جو اس کے رحم کو مانگتے ہیں، جو اس کے پاس آتے ہیں، جو چلاتے ہیں، منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ وہ خداوند کو نہ پکاریں، وہ پکارتے ہیں کہ اے داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر۔ جب وہ پکارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خداوند سے وہ شفا پاتے ہیں۔ یہ رحم ہی تھا کہ نائن کی بیوہ کے مردہ بیٹے کو دیکھ کر مسیح یسوع رویا اور اسے زندہ کر دیا۔ یہ رحم ہی تھا کہ وہ دو جوان بہنوں کے بھائی لازر کو زندہ کرتا ہے۔ یہ اس کا رحم ہی تھا کہ ایک اندھا بیکاری جو یرہو کی راہ پر بیٹھا ہوا تھا، جو بھیک مانگا کرتا تھا، اور جب مسیح یسوع کو دیکھتا ہے اور پکارتا ہے کہ داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، لوگ اسے روکتے ہیں، لوگ اسے تانے دیتے ہیں کہ چپ رہ، یسوع کو، استاد کو نہ ستا، اس سے اونچی آواز میں اس کو نہ پکار، لیکن وہ اور چلاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آج میں نے اپنی آواز اپنے خداوند تک نہ پہنچائی، اگر آج میں نے اپنی رحمت کو حاصل نہ کیا تو پھر کبھی مجھ پر رحمت نہ ہوگی۔ اس لیے وہ چلاتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر۔ اور جیسے ہی مسیح یسوع کی نظر اس پر پڑتی ہے، جیسے ہی مسیح یسوع کی رحمت اس پر ہوتی ہے، تو وہ بیکاری جو اندھا ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہی تھی جو اس اندھے پر ہوئی۔ میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل میں بھی ہم نے خدا کی رحمت کا تجربہ کیا ہے۔ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اگر ہم خدا کی رحمت کو بیان کرنا شروع کریں اور بالخصوص مسیح یسوع کی زندگی سے رحمت کے بارے میں جاننا شروع کریں، مرسی کے بارے میں جاننا شروع کریں، تو ایک طویل وقت درکار ہوگا۔ لیکن آج کی پاک انجیل میں جب ہم الہی رحمت، الہی رحم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ شاگرد، وہ لوگ جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خوف میں تھے، اور اس خوف کے عالم میں جب انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا تو یسوع ناصری ان کے درمیان آ جاتے ہیں۔ دروازے بند ہوتے ہیں اور دروازے بند ہونے کے باوجود مسیح یسوع ان کے درمیان آ جاتے ہیں، اور جب درمیان آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ میرے عزیزو، عید پاشکا کا سب سے خوبصورت اور سب سے انمول تحفہ زندہ یسوع کی سلامتی ہے۔ اس کا انمول تحفہ اس کی سلامتی اور اس کا رحم ہے جو آج وہ اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے یہ کہہ کر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے معاف کیے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے قائم رکھے جائیں گے۔ یہ یہاں پر میرے عزیزو مسیح خداوند اعتراف کے ساکرامنٹ کو مقرر کرتے ہیں۔ اعتراف کا ساکرامنٹ جو کہ گناہوں کے معافی کا ساکرامنٹ ہے، اور جب ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں تو خدا کی رحمت کا تجربہ کرتے ہیں۔ جب ایک تائب گنہگار ایک کاہن کے پاس آتا ہے اور کاہن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ فادر جی مجھے برکت دیں تاکہ میں اپنا سچا اعتراف کر سکوں، تو وہ نہ صرف کاہن کے پاس بلکہ وہ خدا کے پاس آتا ہے اور کاہن کی صورت میں خدا کو دیکھتا ہے، اور خدا میں دیکھتے ہوئے خدا کی رحمت کو مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرے تاکہ خدا میرے گناہوں کو معاف کرے تاکہ میں اچھی زندگی بسر کر سکوں۔ اور جب وہ تائب گنہگار گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو پھر خدا اپنی رحمت اور شفقت سے اس کو رہائی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو آیت ہے جس میں مسیح یسوع نے کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے معاف کیے جائیں گے، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے قائم رکھے جائیں گے، تو میرے عزیزو یہ اختیار مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور اپنے شاگردوں کے بعد اس نے یہ کلیسیا کو دیا، اور کلیسیا میں آج بھی اختیار کاہنوں کی صورت میں جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، جہاں پر لوگ آ کر اعتراف کرتے ہیں، اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو وہ زندگی پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں ہم جب بھی اعتراف کریں
تو نہ صرف اس بات پر سوچیں کہ ہم کسی انسان سے کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ خیال کریں، سوچیں کہ ہم خدا سے کر رہے ہیں۔ خدا جو کہ رحمت کا سرچشمہ ہے، خدا جو محبت کا سرچشمہ ہے، خدا جو رحمت سے بھرا ہوا ہے اور جس کی رحمت لازوال ہے۔ اس لیے آئیں ہم بھی اس کی رحمت پر توکل کریں اور ان شاگردوں کے ساتھ یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیں، کیونکہ عید پاشکا، عید قیامت المسیح ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے جی اٹھنے کا پرچار کریں اور اس کی رحمت کو جو اس نے ہم پر کی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی رحمت کا تجربہ کریں اور اس کی رحمت کا تجربہ کر کے ہمیشہ کی زندگی کی طرف آ جائیں۔ آج مقدس تومہ پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ وہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب تک میں مسیح یسوع کے زخموں میں، میخوں کے چھید میں ہاتھ ڈال کر نہ دیکھ لوں تب تک ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو مسیح یسوع جب دوسری مرتبہ ظاہر ہوتے ہیں اور ظاہر ہو کر کہتے ہیں تومہ آ اور دیکھ، تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ تو مسیح یسوع آج ایک بہت بڑا بید ظاہر کرتے ہیں کہ اے تومہ، کہ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو پھر بھی ایمان لائے، تو نے دیکھا تو ایمان لایا ہے، لیکن مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو پھر بھی ایمان لائے ہیں۔ تو یہ بات میرے اور آپ کے لیے کہی گئی ہے کہ جنہوں نے مسیح یسوع کو نہیں بھی دیکھا تو پھر بھی ایمان لائے ہیں، اس کا اقرار کیا ہے کہ وہ رحیم اور مہربان ہے، اس کا اقرار کیا ہے کہ وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، اس کا اقرار کیا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور رحمت کرتا ہے۔ آئیں ہم اس ایمان کو جاری و ساری رکھیں، ہم اپنے آپ کو خداوند کے مبارک لوگ ٹھہرائیں، کیونکہ ہم خدا کے مبارک لوگ ہیں جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ خدا نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اور مسیح یسوع ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آئیں آج اس بات پر غور کریں جس میں مسیح یسوع نے کہہ دیا کہ مبارک وہ ہیں جو بنا دیکھے ایمان لائے ہیں۔ آئیں اپنے ایمان پر فخر کریں، اپنے ایمان پر فخر کریں، خوشی کریں کہ خدا نے اپنی رحمت سے ہمیں بلا لیا اور مسیح ہونے کے لیے بلایا ہے، تاکہ ہم اس کی رحمت کا اقرار بھی کریں، گواہی بھی دیں اور دنیا کو بتائیں کہ وہی رحمت کا سرچشمہ ہے، اور جو اس کے پاس آتا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کبھی بھی اس کی رحمت سے دور نہیں جاتا۔ جو کوئی بھی اس کے پاس آتا ہے اس کا تعلق کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی عقیدے سے ہو، تو وہ ضرور برکت پاتا ہے۔ اور آئے روز ہم اس بات کی گواہیاں سنتے بھی ہیں کہ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اور جو خداوند کے پاس آتے ہیں، یسوع کی صلیب کے پاس آتے ہیں، خداوند کے مذبح کے پاس آتے ہیں، خداوند کے گھر میں آتے ہیں، اور اس کے پاس آ کر جب وہ رحمت مانگتے ہیں، شفقت مانگتے ہیں، وہ اس کی شفقت کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ مانگو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اس لیے یہ کوڑیوں نے بھی مانگا، اس بیکاری اندھے نے بھی مانگا، خدا کی رحمت کو مانگا اور انہوں نے پا لیا۔ ہم نے بھی بہت دفعہ خدا کی رحمت کو یاد کیا ہے، ہم نے بھی خداوند کے گھر میں آ کر گر گرا کر خداوند سے معافی بھی مانگی ہے، رحمت بھی مانگی ہے، شفقت بھی مانگی ہے، پیار بھی مانگا ہے، معجزات بھی مانگے ہیں، اور خدا نے ہم سب کی زندگی میں بے انتہا معجزات کی برسات کی ہے۔ آئیں آج ان ساری رحمتوں کو یاد کریں، ساری رحمتوں کی شکر گزاری کریں، اور جب کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو مقدسہ فوسٹینا کی طرح یہی کہیں کہ اے خداوند میرا بھروسہ تجھ پر ہے، جیزس آئی ٹرسٹ آن یو۔ جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع پر اعتقاد کرتے ہیں، یسوع پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یسوع ہمارے بھروسے کو کبھی توڑتا نہیں۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں اس بھروسے میں ہمیشہ زندگی بسر کرنے والا بنائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔